احمد جکھر صاحب جی. میڈم صاحبہ اس میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے جی. آلریڈی پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تھا جی. جی نیاز احمد جکھر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے بجٹ سپیچ کے لیے موقع دیا. باقی تھوڑی باتیں اپنے علاقے کی، اس ملک کی، اس بجٹ کی کروں گا. اس سے پہلے پٹیل صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی اور جو بھی وہ ان کا حق ہے کرتے رہیں. وہ بہت بڑی تنقید کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہوئی. میرے خیال وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں جب ادھر سے سینیٹائزر کی بوتلیں ماری جاتی ہیں، جب وہاں سٹیج پہ پہنچ کر آپ کی ڈیسک کے قریب پہنچ کر گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور اپوزیشن کے ایک بہت بڑے لیڈر نے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عزت دیتا ہے، وہ بھی جا کر اگر سپیکر کو گالیاں نکالتا ہے تو پٹیل صاحب اس کے متعلق نہیں کہتے. لا آف ایکویٹی ہے کہ ڈو جسٹس اینڈ ہیو جسٹس. اگر آپ میں کوئی ہے، میں نہیں کہوں گا آپ برے ہیں، اگر آپ میں بھی کوئی غلطی ہے، آپ میں بھی کمی ہے، تو مہربانی کر کے وہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ کمی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں ماحول اچھا ہو اور یہ اسمبلی پیسفلی چلے، امن سے چلے، سکون سے چلے. لیکن جب تک حق کی بات نہیں کہیں گے، حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد حق کہنا ہے. اگر اپنے آدمیوں میں غلطی ہے تو ان کو بھی کہو، اگر ہم میں غلطی ہے تو ان کا حق ہے وہ بھی کہیں. تو اس لیے وہ اپنے سائڈ کے آدمی کو بھی سمجھائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. جناب اسپیکر، ہر حکومت بجٹ پیش کرتی ہے، اس کا حق ہے اور اپوزیشن کا حق ہے کہ اس پر تنقید کرے. لیکن بلا جواز تنقید بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اچھے کاموں پر بھی تنقید کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارا رواج بن گیا ہے کہ ہم ہر اچھی بات کو بھی ہم برائی سے پیش کرتے ہیں. میرے حساب میں تو یہ، میں کافی دفعہ اللہ کی مہربانی سے یہاں ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، یہ بجٹ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، وہ بہت جلد نظر آ جائے گا آپ کو. انشاءاللہ کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ 100% کیا 200% حقیقت پر مبنی ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور عوام کی بہبود اور بھلائی کے لیے ہر قسمی خیال کیا گیا. اور جتنی سہولت فیسلٹیز عوام کو مل سکتی تھیں، اس حکومت نے ان کو دینے کی کوشش کی. جب عمران خان کو حکومت ملی تو یہ اس وقت ان کو معاشیات اکانومی جو ہوتی ہے وہ بروکن اکانومی ملی تھی وراثت میں. تو اللہ کی مہربانی سے، ان کے ویژن اور ان کی نیک نیتی سے، ان کی ایمانداری سے آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. اور ہیوی ڈیٹ، بہت زیادہ قرضے جات تھے، ان کے ہیوی ڈیٹ کے ہونے کے باوجود ہم اکانومی ہیز بین پٹ آن دی ساؤنڈ فوٹنگ. اور انشاءاللہ اب حالات مزید بہتر ہوں گے. جب نیت صاف ہو تو خدا تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیت کا پھل دیتا ہے. ہماری حکومت کا، ہمارے لیڈر کا ویژن بھی ٹھیک ہے، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے اور خوشحال ہوگا. جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت اکائی جو ہماری معاشیات کی ہوتی ہے ملک چلنے کے لیے وہ 12 ارب تھی. بدقسمتی سے یہ 12 ارب بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے. وہ خان صاحب کی محنت اور دوست ملکوں کی محبت نے، ان کی مدد سے ہم 12 ارب اکٹھا کر کے ہم نے ملک کی طرف، اچھائی کی طرف کام کرنے کی طرف گامزن ہوئے. اور آج اللہ کی مہربانی سے ہم 23-24 ارب روپے پر ڈالر پر پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہماری اکانومی کی سب سے بڑی اچھی نشانی ہے. جس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا، بھئی کیسے ٹھیک نہیں ہوا؟ یہ اربوں ڈالر جو ہم ریزرو دکھا رہے ہیں ہمارے، یہ اوپن ہے. ہر چیز پہ ہر آدمی کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے ریزرو اللہ کی مہربانی سے بڑھ گئے. اگر ہم ایماندار نہ ہوتے تو یہ، میں ان سے عرض کروں گا، وہ کہاں سے بڑھ جاتے؟ کوئی اوپر سے جن آ کے نہیں بھیج گئے. یہ ہماری محنت، اللہ کی مہربانی پہلے ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہمارے حالات یہ بہتر ہوئے ہیں.
اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان غریبوں کے لیے میرے خیال خان صاحب نے سب سے بڑے، اب ہر ہاؤس ہولڈ کو، ہر گھرانے کو 5 لاکھ روپیہ بلا سود قرضہ برائے کاروبار بزنس ملے گا. جو بھی کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے بلا سود اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. اور زرعی کاشتکار کو 2.5 لاکھ روپے بلا سود، جو کہ کبھی مثال نہیں تھی. میں اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ بلا سود کبھی قرضہ کسی غریب کو ملا ہو یا کسی زراعت پیشہ آدمی کو ملا ہو. اور مشینری کے لیے اور ٹریکٹر کے لیے 2 لاکھ بلا سود قرضہ وہ بھی ان کو مہیا کیا گیا ہے. اور یہی پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس سال ہماری میز، مکئی، چاول اور گندم کی بمپر کراپ ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہے اور نیک نیتی شامل ہے، حکومت کی محنت شامل ہے. انشاءاللہ صرف کپاس کی کمی ہے اس کی. اب بھی یہ ہماری سلور کراپ ہے، ملک کے لیے بہت ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے لیے ہمیں اچھے سیڈ تلاش کرنے چاہیے. پچھلے سال لوکسٹ کی وجہ سے، ٹڈی دل اور وائرس کی وجہ سے اس پر اثر ہوا، اس کا حکومت سد باب کرے. اور انشاءاللہ کپاس کی فصل ہماری بہتر ہوگی تو ہمارے بہت سارے مسائل مزید حل ہوں گے اور ہماری معاشیات مزید ترقی کرے گی اور انشاءاللہ دنیا کا مقابلہ کریں گے ہم. خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کی ہے. ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ میں لوگوں کے لیے ہمیشہ جنگ لڑوں گا، ایمانداری سے لڑوں گا اور لڑتا رہوں گا. میں کہتا ہوں ایک ریکارڈ ہے کہ ایک عام غریب آدمی کو، عوام کو صرف بہت ساری ضروریات کے علاوہ 2 اہم چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو، ہر غریب کو ضرورت ہے. پہلی بات ہے کہ روزی روٹی اور دوسری صحت. آج کل علاج بہت بڑا مہنگا ہے. چھوٹا سا آپریشن بھی ہو، اگر وہ غریب جاتا ہے تو اپنا کوئی مویشی بیچ کے جاتا ہے یا زیور بیچ کر جاتا ہے، وہ غریب آپریشن نہیں کرا سکتا. لیکن خان صاحب نے ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کر کے ایک نیا ریکارڈ کیا ہے، بلا تفریق. کوئی مذہب کا نہیں، کوئی سیاسی جماعت کا نہیں، کوئی چھوٹے کا نہیں، کوئی بڑے کا نہیں، کوئی غریب کا نہیں، کوئی امیر کا نہیں. ہر آدمی کے لیے ہیلتھ کارڈ. اور اسے کسی دروازے پر یا کسی دفتر میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا شناختی کارڈ جو جیب میں ہے وہ ایک میسج کرے گا اور وہ اٹ بیکم ہیلتھ کارڈ اور ہیلتھ انشورنس کارڈ پر. اور اتنی بڑی سہولت ہے. میرے خیال یہ نیکی اس ملک کی حکومت جو ملک کے لیے خان صاحب نے کیا ہے، انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور میرے ممبران جو اس چیز میں شامل تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میں اس سے صرف یہ اب جو اعلان ہوا ہے ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن کا، لیکن دسمبر تک، آخر تک پورے پنجاب میں ہر آدمی کو یہ ہیلتھ کارڈ ملے گا. میں اس موقع پر اگر کسی موثر کا شکریہ ادا نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی. میں خان صاحب کا مشکور ہوں کہ اس نے سب سے پہلے اس ہیلتھ کارڈ کا اجرا میرے حلقہ، میرے لیا ضلع میں جا کر کیا. اور اس نے سمجھا کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، جنوبی پنجاب غریب علاقہ ہے، وہاں سے اس نے وہ نیکی سٹارٹ کی. میں اس کا احسان مند ہوں اور مشکور ہوں. اس کے علاوہ جناب، جنوبی پنجاب ہمارا ایک نعرہ تھا، نعرہ نہیں حقیقت تھی. ہمیں ضرورت تھی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں 93 میں ایم این اے تھا. میرے ہاتھ میں اس وقت فائلیں ہوتی تھیں بجلی کی، ولیج الیکٹریفیکیشن کی، اور میرے سینٹرل پنجاب کے ایم این اے کے پاس اپنے دیہات کے لیے گیس کی فائل ہوتی تھی. آج وہاں دیہاتوں میں گیس پہنچ چکی ہے، بجلی تو پہلے کی پہنچ گئی ہے. ہمارے علاقوں میں بجلی بھی نہیں پہنچی. اور میرے حلقے کی میونسپل کمیٹی جہاں ابھی گیس چوک اعظم نہیں پہنچی، وہ میں کوشش کر رہا ہوں اور امید ہے کہ خان صاحب چوک اعظم کے لیے گیس منظور کریں گے. ہماری بستیوں کو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں ہماری میونسپل کمیٹی کو تو گیس ملنی چاہیے، جبکہ سینٹرل پنجاب میں وہاں وہ گیس عام ہے، دیہاتوں میں گیس عام ہے. یہی تفاوت ہمارے ملک میں، ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا کر رہا ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب میں علیحدہ حصہ دیا جائے. اور وہ اس کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے میں مشکور ہوں گورنمنٹ کا کہ چونکہ 2/3 اکثریت کے بغیر، ترمیم کے بغیر جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا مشکل تھا، لیکن انہوں نے سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب کی سیکریٹریٹ کا افتتاح کر کے میرے خیال ایک بنیاد رکھ دی ہے. اور انشاءاللہ یہ بنیاد اب پوری عمارت بنے گی. ایک دن جنوبی پنجاب، میری خواہش ہے، میرے عوام کی خواہش ہے، میرے ملک کی خواہش ہے کہ ہر حال جنوبی پنجاب بنے گا اور وہ علاقہ ترقی کرے گا. یہ ہمارے علاقے میں
जनूबी पंजाब के लिए एक और भी मैं खान साहब से मतालबा और अपील करता हूँ कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो लाहौर और सेंट्रल पंजाब के उन इदारों का मुकाबला नहीं कर सकते। FC कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, HSN कॉलेज हुआ, लॉरेंस कॉलेज हुआ, वहाँ हमारी जो नौकरियाँ हैं वो सर्विस कोटा जनूबी पंजाब का, जिस तरह हमें अब पैकेज मिला है अपनी PND में कि वो इमदाद मिल रही है या जो तरक्याती काम हो रहे हैं PSD पे, वो जो है कोटा सर्विस का वो भी हमें मिलना चाहिए जनूबी पंजाब का लहदा। और मुझे उम्मीद है कि खान साहब जनूबी पंजाब के लिए सर्विस का लहदा कोटा इनायत करेंगे। आखिर में मैं सर, ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, ऐसे सरे राह मैं एक बात करता जाऊं, आपको याद होगा चेयरमैन साहब कि जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर आला थे, आखिरी बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो 3 दफा मुल्तवी, ये समझने की बात है। एक दफा हुए, उनको हार आ रही थी, उनके उम्मीदवार हार रहे थे, वो इलेक्शन मुल्तवी कर दिया गया। फिर नए हल्के बने, फिर नए कैंडिडेट हुए, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 10 दिन रहते थे, फिर वो मुल्तवी हो गया। तीसरी दफा फिर अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए तीसरी दफा फिर डिलिमिटेशन की गई और फिर इलेक्शन हुआ। ये है जमहूरियत पसंद लोग। कभी ये पूछा कि क्या जरूरत थी बल्दियाती इलेक्शनों की, 3 दफा हल्का बंदी की और 3 दफा वहाँ ये इलेक्शन कराने की। आखिर में मैं अपने हल्के में बिजली, गैस और सड़कों की कमी है, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि ये बैकवर्ड एरिया का जहाँ बाकी सहूलतें पहुँचा रहे हैं वहाँ रोड्स का, बिजली का और गैस की कमी को दूर किया जाए। मैं इन अल्फाज के साथ आपका मशकूर हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम